الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 रमज़ान मुबारक है और इस दिन जो है हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका विसाल है।
مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ 4 لکیریں زمین پر لگا کے کھڑے تھے، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ لکیریں کیسی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 لکیریں جنتی 4 عورتیں جو سب سے افضل ہیں ان کی مناسبت سے۔ فرمایا کہ یہ فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد، اور دوسری فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد، اور تیسری فرمایا مریم بنت عمران، اور چوتھی فرمایا آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 عورتیں جنت میں سب سے بہترین مرتبے والی، سب سے اونچے درجے والی عورتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب جو ہے ایک تو کبریٰ بھی ہے اور دوسرا طاہرہ بھی ہے، اور یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طیبہ طاہرہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ان کے طیبہ طاہرہ ہونے میں کسی کو کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور یقیناً ان کو جو ہے 2 نسبتیں بھی حاصل ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں اور دوسرا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مناسبت سے، اور ان کی تربیت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس وجہ سے یہ طیبہ طاہرہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان پر کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر جب کہ ہر طرف کفر کا دور تھا، اس وقت اس زمانے میں جو ہے طیبہ طاہرہ کا لقب پایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رہی ہے نا، نبی کی آغوش میں رہنے والی، تربیت پانے والی، تو ان کا تو لقب طیبہ طاہرہ ہوگا ہی۔ لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کہ ہر طرف کفر کا دور تھا، اس وقت میں بھی جو ہے جب لوگ ان کو یاد کرتے تھے تو طاہرہ کا لقب جو ہے ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 24 سال ازدواجی زندگی قائم رہی، اور اس کے بعد جو ہے 10 نبوت میں جو ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کی، اور اس قدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سکون اور راحت پاتے تھے کہ کبھی بھی دوسری بیوی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بھی نہیں فرمایا۔ جب تک یہ نکاح میں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو ان کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں فرمائی، لیکن جو ہے ان کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کے بارے میں جو ہے کبھی نہیں ارادہ فرمایا۔ اور جب ان کا وصال ہوا اس وقت نماز جنازہ ابھی شریعت میں جاری نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان کی قبر مبارک میں اترے، وہاں پہ سلام فرما تھوڑی دیر لیٹے، اور ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے کیا گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک اگر پڑھیں تو جب تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں ہیں، اپنے مال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باوجود کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اور میں یہ روایت پڑھ کے بڑا جو ہے وہ ایک تعجب ہوتا ہے۔ آخری جب وقت تھا، جب اس دنیا سے جانے لگی، اس وقت جو ہے باتیں اس طرح کی تھیں، اور آخری وقت میں یہ کہا کہ میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے نہیں کر سکتی۔
تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دیتی ہوں، یہ آپ سے کہہ دیتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ پہ چلے گئے، اپنی بیٹی سے کیا کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک لی ہے، میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ مجھے کفن دیا جائے۔ زندگی کے اندر سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیا، اور جاتے جاتے صرف ایک چادر کا سوال، اور وہ بھی خود نہیں، بیٹی کے ذریعے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی انکار نہ کرتا، اگر میری جلد کا کوئی مانگتی نا کہ یہ مجھے دے دیں تو میں وہ بھی انکار نہ کرتا، لیکن چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے اتار کے دے دی۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے کے ساتھ وفا کی ہے، جس طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی خوبصورت گزاری ہے، اور کسی نے اس طرح معاملہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ باہر سے غمگین ہو کے آتے، حضرت علامہ ابن اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی اذیت ناک باتیں سن کے گھر میں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ان کو ایسی تسلی اور سکون عطا فرماتا کہ ان کا وہ دکھ جو ہے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبوت کا بار تھا، اور قرآن جب نازل ہوا تو قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ساتھ رہا، لیکن قرآن کا جو روح تھا وہ جب طاری ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان، تھوڑا سا وہ متاثر ہوئے، گھر میں آئے، فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا گیا۔ جب وہ روح جو ہے وہ ختم ہوا قرآن کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اپنی بات جو ہے سیدہ فاطمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں، اور بشری تقاضے کے مطابق بندہ ایسی باتیں منہ سے کر دیتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقتی طور پہ جو ایک جملہ کہا، اس کا جو ہے نعم البدل کائنات میں نہیں مل سکتا۔ ایک جملے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسی جو ہے مدد کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بندہ جب بھی کوئی غمگین حالت میں آپ سے کوئی بات کرے اور آپ بھی جو ہے اس کو غمگین جواب دے دیں، وہ سمجھ لیں آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے اس کو کوئی نہیں بچایا، وہ پہلی غم کی وجہ سے مرا ہوا تھا، آپ نے بھی غم کی بات ان سے کہا کہ تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ یہ الفاظ جو منہ سے نکلے ہیں وہ اور زیادہ اس کو مار دیں گے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا فرماتی کل اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کو آپ کا رب کبھی یہ رسوا نہیں کرے گا۔ اور 5 وقت جو ہے انہوں نے گن کے اور جو ہے وہ ایک ہی جملے کے اندر بیان فرمائے کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو ہے یتیموں کی مدد فرماتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق میں مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تو آپ اپنی جان کے ڈر کو آپ کس وجہ سے جان کے ڈر رکھتے ہوئے؟ ایک جملہ تھا جو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، وہ اتنی جو ہے وصف بیان کیے، 5 وصف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیے۔ یقینی طور سے یہ ایسا ہی بندہ بیان کر سکتا ہے جو ایسے وصف کو دیکھتا ہو، جتنی محبت کے ساتھ کسی کے اندر یہ وصف ڈھونڈتا ہو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھتی نہیں، اور جب وقت آیا تو وہی بیان کر دیتی ہیں آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب
نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں وقت گزارتے تھے. اس وقت جو ہے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ برتن لے کر آ رہی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو سلام بھیجا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میری طرف سے بھی کہہ دیجیے میں بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں. اور یہ بھی خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر موتی کا گھر جو ہے وہ بنایا ہے جس کے اندر نہ شور و گل ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے اندر کوئی پریشانی ہوگی. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بیان رکھے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی ازواج مطہرات کے پاس جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو ایسا بیان کرتے کہ ازواج مطہرات کہتی کہ ہمیں رشک ہوتا. اتنا اچھا وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے کاش ہم اس کی جگہ پہ ہوتے. ہمیں رشک ہوتا ہے اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے. اور ان کے وصال کے بعد آخری بات ان کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جانور ذبح فرماتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے پاس وہ گوشت جو ہے بھیجا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے وفا کا جو ہے وہ صلہ کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا کہ ان کی سہیلیاں جو ان کی سہیلیاں تھیں حالانکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا لیکن اس وجہ سے کہ یہ خدیجہ کبریٰ کی سہیلیاں ہیں اور جو میری محبت ان کے ساتھ ہی لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے ویسا ہی شروع کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے بکرا وغیرہ جو ہے گوشت جو ہے ان کے ہاں بھیجا کرتے تھے. یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیاں ہیں. تو حضرات محترم بات یہ ہے کہ آج ان کے ساتھ وصال کا دن ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دن جو ہے ان کے اظہار ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ قسم وغیرہ جو ہے وہ دلا دیا جائے. اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے اظہار ثواب کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا یعنی تھوڑا سا ذکر وغیرہ کیا جائے گا اور جو آپ کام کر دیں گے اس کے حساب سے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.